السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، و عزیزان گرامی مرتبت، حاضرین و ناظرین، ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ مرتے دم تک ایمان پر ثابت قدم رہیں اور ان کا خاتمہ نہ ہو مگر ایمان۔ اسی لیے ایمان والے کی ایک بڑی دعا تو یہ ضرور ہے کہ کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر مرتے وقت سلامت میرا ایمان۔ بہت بڑی دعا ہے۔ اس دنیا میں اگر کچھ ہے یا نہیں ہے، لیکن دعا یہ ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ اپنے بچوں کو ہدایت کر دی تھی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بیٹو مرنا نہیں، مگر جب بھی مرنا ہو تو ایمان پر مرنا، اس لیے کہ مرنا تو ضرور ہے۔ موت تو انبیاء کو بھی آتی ہے، موت انبیاء کو بھی آنی ہے، لیکن ایسی آنی کہ فقط آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ موت انبیاء کو آتی ہے، بھلے ایک آن کے لیے آئے لیکن آتی ہے۔ وہ خدا ہے جس کے لیے موت ہے، اسی لیے حی لا یموت،
اس کی شان ہے. وہ ایسا زندہ ہے جس کے لیے موت نہیں. اور زندگی اسی کو کہتے ہیں جہاں موت نہ ہو، وہی زندگی. اسی لیے سب اس کے زندہ کیے سے زندہ ہیں، وہ کسی کے زندہ کیے سے زندہ نہیں ہے. تو آپ سن رہے ہیں کہ ایمان پر مرتے دم ثابت قدم رہنا، اور ایمان ہے جس کی شاخیں 70 سے کچھ اوپر ہیں. اس سے پہلے جو ہم نے بیان کیا تھا وہ ایمان کی 10ویں شاخ تھی. چونکہ بیان اجمالی ہے لہذا 11ویں شاخ کا ہم بیان کرنے جا رہے ہیں. 11ویں شاخ ایمان کی ہے خوف خدا کے وجوب کے بیان میں. کچھ بیچارے نہ سمجھوں گے کہ وجوب کیا ہے، جیسے لزوم نہیں سمجھ میں آیا تھا تو بتایا تو میں نے ضروری ہونا، اسی طرح وجوب بھی کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اور مجھے بولنے میں ڈر یہی لگتا ہے کہ اگر بات دامن دل تک نہ پہنچی تو زمین پر گرنے سے فائدہ بھی کیا ہے. لوگوں کے دل تک بات پہنچنی چاہیے. واز برائے واز نہیں ہے کہ واز کہنا ہے واز کہے تو نہیں. واز برائے نصیحت ہے. واز کوئی رسم نہیں ہے، یہ دل کی زندگی کا سبب ہے. کتنے مردہ دل ہیں جو واز سے زندہ ہوتے ہیں. تو وجوب کے معنی بھی ضروری ہونا ہے، فرض ہونا ہے. خوف خدا یہ ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے ایمان والوں. بلکہ کہا جاتا ہے کہ ایمان 2 چیزوں کے درمیان ہے. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان 2 چیزوں کے درمیان میں ہے. خوف اور امید. خدا سے اتنا ڈرو کہ کسی سے نہ ڈرو. اور خدا سے اتنی امید رکھو کہ پھر کسی سے کوئی امید نہ ہو. ساری امید اس سے ہے جو امید پوری ہی کرتا ہے. یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی، اور سارا ڈر اس سے. اور جہاں یہ شان پیدا ہوتی ہے وہاں نتائج بہت اچھے ہیں. وہ خود ہی فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ، اے میرے بندو تم لوگوں سے نہ ڈرو.
تمہیں لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. وخشون یہ وخشونی تھا، یا تخفیفاً گر گئی یہاں. مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو. اسی لیے اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ خدا ہی سے ڈرتے ہیں، اور پھر اتنا ڈرتے ہیں کہ کسی سے نہیں ڈرتے. ان کی شان، کسی سے نہیں ڈرتے، بلکہ ہر چیز ان سے ڈرتی ہے. جی صاحب، جو خدا سے بہت ڈرتا ہر چیز اس سے ڈرنے لگتی ہے. آپ نے سنا تو ہوگا کہ روم سے جب ایلچی آیا تھا تو کہا مجھے امیر المومنین سے ملائیے. جو مومنوں کے امیر ہیں ان سے ملائیے. ان کا شاہی محل کدھر ہے؟ کہاں رہتے ہیں؟ یہاں تو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. تو لوگوں نے کہا ہمارا امیر کسی شاہی محل میں نہیں رہتا، جیسے ہم لوگ رہتے ہیں ویسے وہ بھی رہتے ہیں. اور ہمارے امیر کے دروازے پہ کوئی دربان بھی نہیں، کوئی چوکیدار بھی نہیں. کوئی پہرے دار بھی نہیں. ہم لوگوں کو جو کچھ کہنا ہوتا براہ راست جا کے کہہ لیتے ہیں. کہا ٹھیک ہے ملائیے ہمیں. وہ لے گئے. اس وقت آپ آرام کر رہے تھے، کوڑا اپنے سرہانے رکھ لیا تھا اور سو گئے تھے. پہنچ گیا اسی وقت. جیسے فاروق اعظم پہ نگاہ پڑی لگا تھر 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 کانپنے. کہا یہی وہ شخص ہے جس سے کیسر و کسرا کانپ رہے اور اس کی یہ شان ہے. یعنی دو سپر پاور ہیں، دونوں کانپ رہی ہیں، دونوں کو ہلا کے رکھ دیا، دونوں کو بے خبل سے جھنجھوڑ دیا ہے. اور ایک درہ سرانے لگے، کانپنے لگا. لاکھ اپنے پر قابو پاتا ہے لیکن خوف جاتا ہی نہیں. اتنے میں آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، بہت ادب سے سلام کیا لیکن کپ کپی نہیں جا رہے تھے. تو آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، جو کچھ کہنا ہے کہو. یہاں تم انصاف پاؤ گے، کوئی نا انصافی نہیں. تو یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ خدا سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ہر چیز ان سے ڈرنے لگتی ہے. مجھے یہی بتانا تھا. وہ کہاں ساتھی صاحب نے بھی ایک واقعہ لکھا ہے. کہ میں نے میری آنکھوں سے دیکھا. زیادہ تر واقعات جو قلم بند آپ نے فرمائے ہیں
وہ شنیدم سے شروع ہوتے ہیں کہ میں نے سنا، میں نے سنا، لیکن یہ نہیں کہ چلتے پھرتے سن لیا، اللہ والوں سے سنا، صدیقین سے سنا، انبیاء سے سنا، صالحین سے، جو بڑی اونچی روایت کرتے ہیں، یہ چلتے پھرتے لوگوں سے نہیں۔ ہاں اگر ان کی مثال دینی ہے تو چلتے پھرتوں کی بھی بات لاتے ہیں وہ، تو زیادہ تر واقعات کو انہوں نے شنیدم کہہ کر کے روایت کیا کہ میں نے سنا۔ لیکن اس کو کہتے ہیں میں نے دیکھا، آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں۔ اب انہی کے لفظوں میں کہوں، ایک دیدم، ایک کو میں نے دیکھا، از عرصۂ رودبار، رودبار کے شہر میں، نام لے رہے ہیں، ایک شخص کو میں نے دیکھا، رودبار کے شہر میں دیکھ لیا کہ پیش آمدم بر پلنگ سوار، کہ وہ میرے سامنے شیر کے اوپر بیٹھ کے آ گیا، میں نے دیکھا۔ یہ داستان نہ سمجھنا کہ اللہ والوں نے شیر کے اوپر سواری کی ہے، خود کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے سامنے آ گیا شیر کے اوپر سوار ہو کر کے۔ اب اپنی کیفیت بتاتے ہیں، حالانکہ اللہ والے صاف صاف کہتے ہیں، اور کوئی ہو تو کہے میں تو بالکل ڈرا نہیں، حالانکہ گھر تک ڈر کے کوئی بھاگ گیا ہو، کہنے کے لیے کہتے میں تو بالکل نہیں ڈرا، حالت یہ تھی کہ گھر تک بھاگ کر کے چلے گئے، کہیں پتہ نہیں تھا۔ لیکن اللہ والے جھوٹ نہیں بولتے، اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ چنا خوف ساں حال برمن نشست، کہ ترسیدنم پائے رفتن بپست، میرے دل پر کچھ ایسی دہشت بیٹھی کہ اس دہشت نے میرے بھاگنے کے پاؤں بھی باندھ دیے۔ ایک بھاگنے کا پاؤں تھا، میں بھاگنا چاہتا تھا، لیکن دہشت جب زیادہ بیٹھتی ہے دل میں تو وہ رسی کا کام کرتی ہے، اس نے میرے پاؤں بھی باندھ دی، بھاگ بھی نہیں سکا میں، وہ آ ہی گیا، سامنے آ گیا۔ جب مجھے اتنا دیکھا کہ خوفزدہ ہو رہا ہوں تو وہ مسکرانے لگا مجھے دیکھ کر کے، یعنی اتنے قریب آ گئے کہ دیکھ رہے کہ مسکرا رہا، ہنس رہا ہے وہ آدمی، وہ شیر سوار ہنس رہا ہے میرے حال پر، اور ہنستے ہوئے اس نے اپنی انگلی جو ہے اپنے لبوں پر رکھی اس طرح سے، تبسم کنا دست برلب گرفت، مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے اس نے انگلی اپنے لبوں کے اوپر رکھی اور پھر میرا نام لے لیا کہ سعدی شیرازی، اللہ کی رحمت ہو ان پر، سعدی شیرازی ڈرو نہیں، کہ سعدی مداراں چیز دیدی شگفت، سعدی جو کچھ دیکھ رہے ہو اس کو کوئی تعجب مت سمجھو کہ آدمی جو ہے شیر پر بیٹھ گیا تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، بیٹھتے ہیں، آدمی کو اللہ نے سب سے بہتر بنایا، اسی لیے آپ کبوتر کو کھلاتے ہو تو کھلاؤ، اور بلی کو کھلاتے ہو کھلاؤ، کتے کو کھلاتے ہو کھلاؤ، پلاتے ہو پلاؤ، لیکن اتنا تو آپ ضرور سمجھ لو کہ آدمی کے کھلانے سے زیادہ ثواب کہیں نہیں۔ وہ لوگ جو انسانوں کے دشمن ہو رہے ہیں
وہ کتے کو کھلا رہے ہیں، آدمی کو مار رہے ہیں، بلی کو کھلا رہے ہیں، آدمی کو مار رہے ہیں، کبوتر کو کھلا رہے ہیں، آدمی کو۔ آدمی کا دشمن ہو گیا، یہ آدمی ہے، یہ شیطان ہے۔ یہ اس آدمی کے کھلانے سے زیادہ کہیں ثواب نہیں۔ کہیں سنا آپ نے کہ غوث نے اتنے کبوتر کو کھلایا؟ اتنی بلیاں وہاں تھیں، اتنے وہ تھے۔ ہاں، لنگر خانے میں ایک کتا تھا، وہ حفاظت کے لیے تھا، پہرے کے لیے، غوث کا کتا تھا، لیکن کوئی فوج نہیں تھی۔ تو کیا کہنا اس کتے کا جو غوث کا تھا؟ سمجھے؟ تو پھر نگرانی بھی ایسی کر رہا تھا کہ کتا ہو کے وہ شیر سے لڑ گیا، اور یہ نہیں کہ صرف لڑ گیا، شیر کو مارا اس نے۔ تو وہ بزرگ بھی شیر ہی پر سوار ہو کے آئے تو کہنے لگے اس کتے نے میرے شیر کو نہیں مارا ہے، یہ غوث کی ولایت نے مارا، یہ ولایت کی طاقت ہے۔ اسی لیے کہا کہنے والے نے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنچا تیرا، اے غوث جس کی مدد پر آپ کا ہاتھ ہو وہ کسی سے کیا دبے گا؟ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور فارسی کے ایک شاعر نے بھی کہا اور اچھا کہا، وہ کہتا ہے سگے درگاہ میراں شاہ، یہ دیکھو کہاں کی آواز ہے۔ لوگوں اگر تم سے ہو سکتا ہے تو غوث کے در کے کتے ہو جاؤ۔ دیکھا آپ نے؟ کتے ہو جاؤ، یعنی کتے ہو جاؤ کا مطلب نہیں کہ آدمی سے کتا ہو جاؤ، کتے ہو جاؤ کا مطلب ہے خدمت گزار ہو جاؤ، وفادار ہو جاؤ، صرف نام لینے کے لیے نہیں، صرف زبان چلانے کے لیے نہیں، ان کے وفادار ہو جاؤ۔ سگے درگاہ میراں شو جو خواہی قرب ربانی، اگر خدا کے قرب میں جگہ چاہتے ہو، نزدیکی چاہتے ہو، تو پھر غوث کے در کے کتے کی بر شیراں شرف دارت سگے درگاہ چیلانی، اس لیے کہ جو آپ کے در کا کتا بھی ہو گیا وہ شیروں کے اوپر فضیلت، اس کا شیر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو بات چل رہی تھی اس آدمی کی جو شیر پر سوار ہو کے آیا تھا، اس کو پورا کر دوں، یہ خوف کا عنوان بڑا ہے۔ تو اس نے مسکراتے ہوئے سعدی صاحب سے کہا کہ سعدی جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں تعجب میں سمجھیں کہ آدمی شیر کے اوپر بیٹھ گیا، آدمی اشرف المخلوقات ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ارے یہ تو ذوق نے بھی کہا ہے، وہ کہتا ہے کہ بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گھر مارا، نہنگ و اژدہا وہ شیر نہ مارا تو کیا مارا۔ آپ انسان ہو کر کے اگر گھڑیال کو مار دیں، اژدہے کو، بڑے سانپ کو مار دیں جو آدمی کو نگل جاتا ہے، بڑے بڑے پتھروں کو، چٹانوں کو نگل جائے، اگر اژدہے کو مارا تو اسی طرح شیر ببر کو بھی آپ نے مار دیا، کوئی بڑی بات۔ کہا بڑی بات پھر کیا؟ کہا اپنے نفس کو مارو، ذرا اپنے نفس کو مار کے بتاؤ، یہ لیے پھرتا ہے
جتنا انسان کی راہ آدمی کے نفس نے ماری ہے کسی نے نہیں ماری. یہ ایسا دشمن ہے جو دو پہلوؤں کے درمیان بیٹھا. اسی لیے سرکار فرماتے تھے آدھا عدوک نفسک التی بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن وہ نفس ہے جو تیرے دو کروٹوں کے درمیان، اپنے اندر اپنا دشمن ہے. اچھا کبھی کبھی میں غور کرتا ہوں کہ جو سب سے بڑا دشمن اپنا ہے نفس، وہ اپنے پاس ہے، اور جو سب سے بڑا دوست ہے وہ بھی اپنے پاس ہے، بالکل قریب. آپ کبھی غور کرتے ہیں؟ ارے بس جب تک میں بول رہا ہوں غور کر لیجئے، بس یہاں سے جاؤ ٹوپی لگا کے، اور ٹوپی اتاری آپ نے سب اتار دیا، باہر نکل کے ٹوپی نہیں اتارو بس گیا سب. آج ہی ایک آدمی کہہ رہا تھا مجھے، یہاں کے بہت کھاتے پیتے آدمیوں میں ہے ماشاءاللہ. میں فاتحہ پڑھنے گیا تھا قبرستان، جمعہ کو سامنے سے جا کے جو آرام کرنے والے لوگ ہیں ان کو انہیں شہر خموشہ میں سامنے جا کے سلام کرتا ہوں سب کو، جس کا نام یاد آتا ہے نام لے کے، نہیں سب عام لوگوں. اور بقیہ دنوں میں کنارے سے فاتحہ پڑھ لیتا ہوں، پڑھتا تو روز. تو وہ کہہ رہا تھا کہ جس وقت آپ بولتے ہیں ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، دل ہلنے لگتا ہے، ڈرنے لگتا ہے آدمی. عجیب کیفیت دل کی ہوتی ہے، پتہ نہیں پھر کچھ دن کے بعد پھر سب نکل جاتا ہے. میں نے کہا اگر وہی کیفیت ہو تو چلتے پھرتے فرشتے مصافحہ کریں پھر وہ کہاں رہے گی کیفیت. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت کو لازم پکڑو، اسی لیے پیر ہے. بات پوری کر دوں جلدی سے. ذوق کی بات چل رہی تھی. وہ کہتا ہے کہ بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، نہنگ و اژدہا. وہ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کا بہت تکلیف دے چیز کا خاتمہ تو نے کر دیا اگر نفس امارہ کو مار ڈالا. اپنے نفس، یہ نفس امارہ بھی اپنے ہی پاس ہے، کہیں دور. سب سے بڑا دشمن اپنے پاس. یہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ یہ فرعون سے کم نہیں ہے. اپنا فرعون اپنے پاس ہے، اس نے اللہ کی راہ سے آپ کو روکا. صبح جو اٹھنے نہیں دیتا ہے کون ہے؟ کوئی ڈنڈا لیے کھڑا ہے؟ کسی نے روکا؟ کوئی پہرا لگا کہ نالائق نیچے نکلا تو جیل میں ڈالوں گا تجھے؟ کیوں نہیں اترے؟ اس نے روکا. سب سے بڑا دشمن بھی آپ کے پاس، سب سے بڑا دوست بھی اپنے پاس. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم تمہاری رگِ جاں سے بھی قریب ہیں. مولانا روم لکھتے ہیں نفس مارا کم تر از فرعون نے، یہ ہمارا نفس فرعون سے کم نہیں ہے. کہا پھر یہ فرعون ہوا کیوں نہیں؟ وہ تو انا ربکم الاعلی کہتا تھا. کہا اس لیے نہیں ہوا کہ اس کے پاس جو ہے لاؤ لشکر فوج و سپاہ سیم و زر تھا، ٹھاٹ باٹ تھا. اس کو دنیا سے مدد مل گئی اس لیے پوری فرعونیت ظاہر ہو گئی. اس کو مدد نہیں ملی، اس کو مدد ملے تو یہی شروع کر دے. اسی لیے زیادہ بگڑتے ہیں کھاتے پیتے لوگ، بدنام کرتے ہیں غریبوں. غریب آج دہشت گرد ہو گیا ہے، امیر امن پسند ہو گیا. حالانکہ دہشت گردی طاقتور کا کام ہے، کمزور کا نہیں. جو زیادہ طاقتور ہے زیادہ دہشت گردی کر، اس میں فرعونیت زیادہ. اس وقت نام نہاد جو سپر پاور کہلاتا ہے، پکا دہشت. آدھی دنیا کا بگاڑ صرف اس کی وجہ سے. لیکن لوگ نہیں کھاتے. چلو اس کی بات رہ جائے گی جو کہنے چلا تھا. اس نے ہنس کر کے سعدی سے کہا کہ میاں سعدی یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہو کاہے کو تعجب سمجھتے ہو؟ تو یہ تو اور حیرت میں آ گئے.
یہ تو میرا نام بھی جانتا ہے، نہ کبھی کی دید نہ کبھی کی شنید، نہ کہیں دیکھا ہے نہ کہیں سنا ہے، نام بھی اللہ والے ایک دوسرے کو خوب پہچانتے ہیں، نام وام باپ آپ کا نام بھی سب جانتے ہیں۔ کہا شادی، کہا مجھے، کہا نام لے کے کہا، اور ہے مدار آنچے دے دیش۔ اب ایک بات اس نے کہی، اس کو یاد کر لو، تو ہم گردن از حکم داور میں پیچ، تم بھی خدا کے کسی حکم سے گردن ادھر ادھر مت کرو۔ اس نے کہا جھکاؤ، جھکا ہی دو، ادھر ادھر کرنے کے نہیں، ہر حکم کے آگے اس کی گردن جھکی ہی رہنی چاہیے۔ اگر خدا کے حکم کے آگے تم جھک گئے، ہر چیز تمہارے آگے خود بخود جھک گئے۔ یہ سجدے کا حکم کیوں دیا ہے؟ تمہیں اپنے آگے جھکا دیا، ساری کائنات کو تمہارے آگے جھکا دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یہ رشیدہ خاتون ہیں، نسیمہ عبدالعزیز ہے، رقیہ ہیں، آمنہ ہیں، ابراہیم شیخ ہیں، محمد احسان ہیں۔ یہ نام جو اسماء سنے آپ نے، یہ سب بیمار ہیں، اللہ